فتنہ علم کا حال کیا ہے؟ علم کا حال ہمارا اتنا برا ہے کہ ہم جتنا سیکھتے ہیں اتنا بھول جاتا ہے. سیکھتے جاتے ہیں اتنا کچھ یاد کرتے ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، سب کچھ بھولا ہوتا ہے. تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ میں کیا فخر کروں، کتنا فخر کروں، کیسے فخر کروں کہ جب مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا. تو فخر کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے. فخر تو انسان اس چیز پہ کرے جو ہمیشہ اس کے پاس ہوئے. لیکن ہم لوگ جو ہے نا یہ بات سمجھتے نہیں. ساری ڈگریاں، سارے پیپرز جو ہم سائن کرتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، الماری میں پڑے رہتے ہیں، یہی رہ جاتے ہیں. کچھ بھی ہمارے کام نہیں آتا، ہم فوت ہو جاتے ہیں، پیچھے سے ڈگریاں ایسی پڑی رہتی ہیں. پھر وہ پیپر جو ہماری زندگی کے اندر کتنا اہم ہے کہ ایک پیپر گم ہو جائے تو ہمیں کتنے چکر کاٹ کر اپنے پیپرز وہ نکلوانے پڑتے ہیں. ہماری موت کے بعد وہ پیپر بکھر جاتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لوگ اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے. یہ ہے ہماری اوقات، یہ ناپائیداری ہماری. اس علم پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، اس علم پہ تکبر کرتے ہیں. چند باتیں کیا سیکھ لی خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. تو اپنی ڈگریوں پر، اپنے علم پر تکبر سوٹ نہیں کرتا. ہم تو ویسے ہی کم علم ہے، یعنی جاہل ہونے کے قریب یوں سمجھ لیں. اگر ہم ڈائریکٹ ایک دوسرے کو، میں آپ کو ڈائریکٹ کہوں کہ ہم جاہل ہیں تو شاید ہم سب کو برا بھی لگے. لیکن ہم اہل علم ہیں، یقین جانیں، خود کو عالم کہتے ہوئے، عالمہ کہتے ہوئے، علم والا کہتے ہوئے، طالب علم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہم تو طالب علم بھی نہیں ہیں، یعنی قطرہ برابر بھی چاہت نہیں ہے علم کی جتنی ہونی چاہیے، شدت. طالب علم اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اندر طالب علم جیسا رویہ اور سنجیدگی نہیں ہے، اس جیسے ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ہم استاد اور طالب علم میں کوئی فرق نہیں کرتے. ہم ان کو ایک ہی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں. مطلب بٹھانے سے مراد یہ نہیں کہ فزیکلی طور پر بیٹھنے میں کوئی قباحت نہیں، ذہنی طور پر، ذہنیت ہمارے اندر برداشت نہیں، ہمارے مزاج بدل گئے. ہم علم کے لیے قربانی نہیں دے پاتے. دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام نے کتنا چلے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی ہمارے لیے ایک امپریسو پرسنالٹی ہے طالب علم ہونے کے لحاظ سے. کیا کہتے ہیں سورہ کہف 69 میں، ستجدونی ان شاء اللہ صابرا، کہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. کتنی عاجز سے یقین دلا رہے ہیں اپنے ٹیچر کو کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ مجھے اچھا اسٹوڈنٹ پائیں گے. تو کیا اپنے ٹیچر کو یقین دلانا. اب آپ کا ٹیچر آپ کا رہنما آپ کو ڈانٹتا ہے، آپ کو آپ کی غلطی بتاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ چلنے کے لیے یہ اسٹیپس ہوں گے. تو آپ کہتے ہیں جی آپ رہیں اپنے گھر، آپ کے سول رہیں آپ کے پاس، ہمیں تو نہیں سیکھنا. اس طرح ہمارا، ہم زبان سے نہ کہیں دل سے کہتے ہیں بڑا آیا اپنے آپ کو سمجھنے والا، بڑے آئے ان کے رولس، یہی بولتے ہیں نا. تو موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں سے نبی، اولو العزم پیغمبر، قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ان کا. اور کیا ہے، اتنی عاجزی سے کہہ رہی ہیں آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں تمہارے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. اتنا پولائٹلی عاجزی سے کلیم اللہ اپنے استاد کے سامنے کیسے بیٹھے ہیں. عاجزانہ رویہ. کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ مجھے اس سے زیادہ آتا ہے، میں اس سے زیادہ بڑھ گیا ہوں. ہم تو کسی کا لیکچر بھی سنیں تو جج کرنے کے لیے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد کہتے ہیں مجھے تو یہ سب کچھ پہلے ہی آتا تھا، اس نے کوئی نئی بات تو بتائی نہیں ہے، ساری وہ پرانی باتیں ہیں. تو جب یہ چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو سیکھنے والا جو ہمارے اندر کیڑا ہوتا ہے، سیکھنے کی جو لگن ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ہم سے چھین لی جاتی ہے. جج نہ کریں جن سے سیکھنا ہوتا ہے. اب تو سکھانے والے بہت زیادہ ہے، وہ کسی بھی ہارڈ ٹیچر نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، مختلف لوگوں کے لیکچر سنتے ہیں، وہ سب آپ کے پھر ٹیچرس ہی ہوتے ہیں. تو ہم ان کی فزیکلی طور پر رسپیکٹ اور عزت کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتے، لیکن دل سے ادب کریں. ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، کہتے ہیں میں تیری کوئی بات نہیں جانوں گا.
تیری ہر بات مانوں گا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. تو یہ اتنا یقین، اتنا بھروسہ اپنی ذات پہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے ٹیچر کو تنگ نہیں کروں گا کسی بھی لحاظ سے. اچھا اس میں ایک چیز نہیں آتی کہ آپ بس اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو لیسن اچھا آتا ہے، آپ تلاوت اچھی کرتے ہیں، آپ بڑے پابند ہیں، ریگولر کلاسز لیتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ بھی ہر وہ چیز جو آپ کو سکھانے والوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کسی بھی لحاظ سے تنگ کرنا اور پریشان کرنا یا پرابلمس کو بڑھا دینا، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. کوشش کیا کریے جن لوگوں سے آپ سیکھتے ہیں ان لوگوں کو آپ اپنے رویے سے، اپنی عادات سے مینٹلی طور پر ریلیکس رکھیں تاکہ آپ کو سکھانے والے کھلے دل سے آپ کو سکھا سکیں. چوتھا فتنہ، فتنہ اقتدار کا. اس کا حل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں اتھارٹی دے دیتا ہے. ذوالقرنین جیسی اتھارٹی تو نہیں ملتی، اتنا کچھ اس نے پتہ کیا، بادشاہت اس کے پاس تھی، مختلف علاقوں میں گیا، لیکن ہم اپنے گھر میں ہمیں اتھارٹی مل جاتی ہے. ایون کہ ایک کی ہمیں اتھارٹی مل جاتی ہے، چابی کی اتھارٹی مل جاتی ہے. اسکول میں جو جاب کرتے ہیں ان کو کوئی ڈپارٹمنٹ دے دیا جاتا ہے، آپ کو کلاس میں اتھارٹی دی گئی ہے. ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں ہسبینڈ چلے جاتے ہیں، وائف گھر میں حاکم ہوتی ہے اور ہسبینڈ اپنی وائف پر حاکم ہوتا ہے، اس پر اتھارٹی. ماں اپنے بچوں پر ہوتی ہے، بڑا بچہ چھوٹے بچوں پر ہوتا ہے اور چھوٹا اس سے چھوٹوں پر. تو جتنی اتھارٹی دی ہے کسی ادارے میں، کسی جگہ، اپنے گھر میں، اس وقت اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، ذوالقرنین کے واقعہ کو سامنے رکھیں. اور جب بھی اللہ تعالیٰ اچیومنٹ دے، آپ کو آپ کی کارکردگی پر انعام ملے اور لوگ اپریشیٹ کریں کہ یو آر گڈ پرسن، کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا اور آپ بڑے آنیسٹ پرسن ہیں، آپ بڑے پنچول ہیں، آپ نے بڑی کنسسٹنسی سے کام کیا، تو کیا کریں؟ یہ نہ کہیں واؤ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے، بجائے اس کے کہ انسان کریڈٹ اللہ کو دے، انسان کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے. تب کیا کہنا ہے؟ ہذا رحمت من ربی، جیسے ذوالقرنین نے کہا کریڈٹ گوز ٹو مائی اللہ سبحانہ و تعالی. لوگ جتنی بھی تعریف کریں، کیا کہیں میرے رب نے مجھے اس قابل بنایا، میرے رب نے مجھے صلاحیتیں دی، میرے رب نے مجھے علم سکھایا. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کے لاسٹ پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تجھے نہ بتلاؤں اخسرین اعمال، جو انسان کے لوزرز، انسان کو لوزر بنا دیتے ہیں. اگر یہ تمام کام جو حل کے طور پہ بتائے گئے، کیا کیا بتایا؟ عاجزی بتائی، صحبت صالحین بتائی، آخرت کی ہولناکیوں کو یاد رکھنا، اور پھر عاجزانہ رویہ اپنانا، مال سے بچنے کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کرنا، آخرت پر کتاب کو، مال نامہ کو سامنے رکھنا، یہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے. پیسہ لگاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، عاجز ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اگر کوئی اقتدار آپ مل جاتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے نبھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر تو یہ اعمال اس کے لیے باعث سکون اور اجر بنے گی. لیکن اگر یہ تمام کام دکھاوے کے طور پر، شہرت کے طور پر، خود پسندی کے طور پر، اپنی ذات کو بڑھاوا دینے کے طور پر انسان کرتا ہے، تو پھر اخسرین اعمال، سب سے بدتر، سب سے زیادہ نقصان دینے والے اعمال، کہ جو انسان محنت کر کے بھی لوزر بن جاتا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں؟ کیا خیال ہے؟ سب چیزیں سیکھنے کے بعد کیا فیصلہ کیا؟ ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ ان فتنوں سے بچنے کے لیے خیال ذہن میں رکھیں گے؟ جب کبھی بھی دین کے لحاظ سے کوئی پرابلمس فیس کرنی پڑے، فوراً سے مائنڈ میں یہ چیزیں آ جائیں، مال آئے فوراً سے ذہن میں آ جائے. اگر کبھی علم سیکھیں تو پھدکنے لگے چند الفاظ سیکھنے کے بعد، تو کیا کرنا ہے؟ عاجزی. اللہ، موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر، اولو العزم پیغمبر ہو کر، اتنے تواضع اور اتنی عاجزی کے ساتھ اپنے استاد سے پیش آ رہے ہیں. مجھے بھی ایسا بنانا. اور اس صورت میں ایک مین جو سبق ہے وہ پتہ کیا ہے؟ کوشش، جدوجہد، ایفرٹ، دوڑ، بھاگنا. اصحاب کہف کو بھی اللہ نے کہا غار میں چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو بار بار فن طلقہ، چل دیے، بس آگے بڑھے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ذوالقرنین کے واقعہ میں دیکھیں نا،
कैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है, आगे ही चलता जा रहा है, बार बार असबाब इख्तियार करता है, कभी मशरिक में जाता है, कभी मगरिब में जाता है, कभी मशरिक और मगरिब के दरमियान में लोगों के पास जाता है। तो मेन चीज एफर्ट, कोशिश, जद्दोजहद, जो हमें यहाँ से एक चीज सीखने को मिल रही है। ठीक है, और अगर शुरू में देखें तो सूरत के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, किताब की बात हुई कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर इस किताब को नाज़िल किया, और वो किताब कैसी है, उसमें कोई कजी नहीं, कोई टेरपन नहीं, बिल्कुल सीधी, लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन, उसमें खुशखबरियां हैं मोमिनीन के लिए। कौन से मोमिनीन? जो नेक अमाल करते हैं, उनके लिए अच्छा अजर है, अच्छा ऐसा अजर माकितीन फीही अबदा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। तो शुरू में भी अल्लाह ताला ने किताब की तारीफ की, ये किताब ताकि जो आइंदा आने वाले वाक़यात हैं उन पर भरोसा करके इंसान कहे कि अगर इनसे लर्न किए हुए सबक पर मैं भी अमल करूंगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा, अजर मिलेगा, ऐसा अजर जिसको कोई बाउंड्री नहीं है उसको। और इसका अख्ताम देखें कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के कलाम पे बात ख़त्म हो रही है कि कुल्लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह कहते हैं कि अगर समंदर जितनी भी स्याही हो जाए, मेरी रब की बातें लोग लिखना शुरू हो, किताब को लिखना शुरू हो, अल्लाह का कलाम, इसकी तफसीर तदब्बुर, हम चंद अल्फाज लेके कहते हैं नहीं अल्फाज खत्म हो गए, हमारे अंदर ईमान इतना होता है ना, जितने भी अल्फाज बनते हैं, तो जो लोग ज्यादा तदब्बुर करते हैं उनके कलम खुश्क हो जाते हैं, अल्लाह की बातें नहीं खत्म होती। अल्लाह का कलाम इस कदर मौजज़ाना कलाम है। इसकी देखिए ना, आज तक कितनी तफसीर की गई, एक तफसीर अगर काफ़ी होती तो दोबारा से कोई तफसीर करने की जरूरत महसूस ना करता। हर बंदे ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाने की कोशिश की, और हर बंदे के एक तफसीर के अंदर एक अलग ही महसूस होता है कि इंसान अगर सब कुछ सामने रख कर भी मुताला करता है ना, तो ये नहीं कहता कि ये गलत है और ये है। वैसे जो जो लर्निंग पॉइंट्स लोगों ने निकाले हैं, हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने लोगों को इतना इतना माइंड दिया, हर बंदा एक अलग पॉइंट ला के सामने रख देता है। कमाल किसका? इंसानों का नहीं, क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हाना ताला, अल्लाह का कमाल है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की किताब का मुआजिजा है, अल्लाह की किताब मुआजिजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किताब मुआजिजा देकर भेजी गई थी, ये किताब मुआजिजाना किताब। फिर सूरत कहफ के वाक़या से हमने एक ये भी चीज़ सीखी, दावा का काम लोगों ने बड़ा किया। असहाबे कहफ में जाकर बादशाह को दावत दी, बाग वाला दो आदमी एक दूसरे को तबलीग कर रहे, कैसे ना करो, अल्लाह ने जब ले लिया तो बहुत बुरा होगा। मूसा अलैहिस्सलाम को हिजर अलैहिस्सलाम सिखा रहे हैं, जुल्करनैन अपने अमल से लोगों को दावत दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। तो दावा के काम में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने तौफीक दी, सीखा, आगे सिखाएं, अपनी स्किल्स के ज़रिए, अपनी सलाहियतों के ज़रिए दीन की खिदमत करें, दीन वालों में शामिल हो जाएं, ताकि कुछ न कुछ हिस्सा हमारा भी जाए आसानियाँ पैदा करने में दीन के लिहाज से। हम ना जब नीयत बना लेते हैं, अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही हमें दे देते हैं। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पक्का पुख्ता इरादा, अज़्म मुसम्मम जब होता है तब फिर अल्लाह सहूलतें भी दे देते हैं। इस सूरत में हमें ईमान बिल गैब का भी दर्स मिलता है। सारे वाक़यात में गैब गैब से मुतल्लिक है। याजूज मजूज का लोग इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, इसको मानते नहीं, तो लेकिन जो ईमान वाले हैं उनको पता है हमारे रब ने सच्ची बात कही, ऐसा सब कुछ होगा। एक हिसाब से गैब का टेस्ट, गैब की प्रैक्टिस करवाई गई हमें। तो इस सूरत पर अगर हम मज़ीद तदब्बुर करें ना तो हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है, लेकिन तदब्बुर ख़त्म नहीं होता। तो चंद पॉइंट्स थे जो आपके सामने रखे गए हैं। एट द एंड यही बात है कि किसी न किसी तरीके से सूरत कहफ के साथ इन टच है, हर फ्राइडे को इसकी तिलावत करें, इसको पढ़ें,
تلاوت کرتے کرتے کیونکہ آپ نے تفسیر سیکھی، تدبر سیکھا، اگر آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں بھی آتی، لیکن جب آپ واقعہ پہ پہنچیں گے تو آپ کو ساری باتیں ذہن میں آ جائیں گی اگر آپ نے غور و فکر کے ساتھ کلاسز لی ہیں، اگر آپ نے واقعی دل کی نگاہ سے، دل سے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں انسان ذہن میں جب رکھتا ہے نا تو پھر معاملات بالکل ٹھیک رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سورۃ کہف کے ساتھ ان ٹچ رہنا، سورۃ کہف کو چھوڑنا نہیں. اگر کبھی تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ بہت بزی ہے، وہ زیادہ بزی ہے، تو سن لیں. مختلف آوازیں پیاری پیاری آپ کو مل جاتی ہیں، یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، سب خب سن لیا کریں، سب گھر والوں کو سنائیں. کم از کم سنتے سنتے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ سامنے آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سیکھنے کی بات آپ لے لیتے ہیں. تو اگر ہر فرائیڈے ایک بات بھی آپ سیکھتے ہیں، ایز اے ریمائنڈر رات کے لیے بھی ہفتے تک وہ نور بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ پہلے بھی آپ سب سورۃ کہف پڑھتے تھے، لیکن اب آپ کی نظر میں سورۃ کہف کی اہمیت بڑی. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یعنی ہم ایک رٹی رٹائی چیزیں پڑھ رہے تھے. ایون کہ ٹرانسلیشن کی بھی سمجھ انسان کو آتی ہے، لیکن ٹرانسلیشن کافی نہیں ہوتی تدبر کے لیے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. تدبر کے لیے گہرائی میں جانا پڑتا ہے، ایک بار اس کو ڈیپلی پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اچھا وہ پوائنٹ کلک کر جاتا ہے. پھر ہم اس گہری سوچ میں چلے جاتے ہیں، آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ ہمیں اتنا کچھ ہمیں ملنے لگتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کے ساتھ، بلکہ سورۃ کہف کے ساتھ تو ان ٹچ رہنا، پورے قرآن کے ساتھ ہمیشہ. آپ سب کے لیے، خاص طور پہ جو ہمارے مہمان کچھ دیر کے لیے ہمیں جو نے جوائن کیا تھا، ان کے لیے اسپیشلی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مہمان سے میزبان بنا دے، آپ قرآن کی طرف آنے والوں کی میزبانی کریں، اور جو میزبان ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین میزبان بنا دے کہ وہ قرآن کی طرف آنے والوں کے لیے اچھی سی ڈشز تیار کر سکے، اچھا سا پروڈکٹس تیار کریں، تاکہ جو لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں ان کو اچھا سا ویلکم کیا جا سکے، اور ان کو اچھا سی سہولتیں فراہم کی جا سکے، ان کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے. دعا ہے کہ اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اور ہمیں اس کے ساتھ کبھی بھی جدائیاں برداشت نہ کرنی پڑیں. یہ ایک واحد دوست ہے جس کی دوستی ہم ہمیشہ کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، اور اس کے سے محبت کرنے والوں کی دوستی بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی رضا کے لیے دوسرے سے محبت کرتے اللہ نور کے ممبروں پہ بٹھاتے ہیں. تو اللہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو قرآن والوں میں اللہ ہمیں شامل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.